بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 to 54۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل یعقوب کی، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یقیناً میں نے، فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی پر، عالمین تمام جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس کی طرف سے، شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ، یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی بدلہ، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، وَإِذْ اور جب، نجیناکم ہم نے رہائی دی تمہیں، من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم جو دیتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون وہ بری طرح ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں، بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، وَإِذْ
اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بکم البحر تمہارے لیے دریا کو فانجیناکم پھر بچا لیا تمہیں واغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون فرعون کے لوگوں کو وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے وَإِذْ اور جب وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً راتوں کا ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا اجلا بچڑا من بعدی اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تم کو من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو وَإِذْ اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب والفرقان اور جدا جدا کرنے والا لعلکم تاکہ تم تہتدون سیدھی راہ پاؤ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم ظلمتم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجلہ کیونکہ بنا لیا تم نے اجلا بچڑا فتوبو سو تم توبہ کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فاقتلو اور تم مار ڈالو انفسکم اپنی جانوں کو ذالکم یہ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند نزدیک بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے فتابا پھر وہ متوجہ ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب الرحیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العزت پھر سے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، تمام جہانوں والوں میں سے میں نے تمہیں چن لیا کس کے لیے؟ اپنے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو چنا تھا ان کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں چنا، اس امت کو چنا، امت محمدیہ کو چنا۔ اللہ نے تو ہمیں چن لیا اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کریں کیا ہم نے بھی چن لیا اپنے رب کو؟ اللہ تعالیٰ نے سب میں سے ہمیں چنا اور ہم نے کیا تمام دنیا سے، دنیا کی ہر چیز سے، ان سب میں سے ہم نے اپنے رب کو چن لیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی اور نہ کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب سے دوستی کر لو، تمہارے رب نے تمہیں چنا ہے،
تم اس کو چن لو، اس کے بندے بن جاؤ، کیونکہ تمہیں لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ لوٹ کر اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ اور جب تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، اس دن پھر کوئی نفع، کوئی چیز، کوئی مال و دولت تمہیں نفع نہ دے سکے گی سوائے تمہارے اچھے اعمال کے، اور نہ ہی کوئی سفارش اس دن تمہارے کام آ سکے گی، اور نہ ہی کوئی شفاعت کر سکے گا تمہاری، اور نہ ہی کوئی بدلہ فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی تم کوئی چیز بدلے میں دے کر، اول تو کوئی چیز اس روز ہوگی نہیں تمہارے پاس جس سے تم اپنی جان چھڑا سکو۔ پھر ایک جگہ آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس زمین بھر بھی سونا ہو، اول تو ہوگا نہیں، لیکن اگر ہو اور وہ دے کر بھی تم اپنی جان اس روز عذاب سے، اللہ کے عذاب سے چھڑوانا چاہو گے تو نہیں چھڑوا سکو گے۔ تو کسی چیز کو، اپنی مال اولاد، کسی چیز کو بھی تم اس روز فدیے میں دے کر اپنی جان نہیں چھڑا سکو گے۔ اس لیے آج وقت ہے، اس دن کے لیے آج تیاری کرو، اس دن کو اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کے لیے آج تیاری کرو، کیونکہ اس دن تم مدد نہ کیے جاؤ گے، کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہ ہوگی اگر آج تم نے اپنے رب کو راضی نہ کیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر ہم اپنے انجام کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، انجام کو سامنے رکھیں گے تو ہی اپنے آخری انجام کو سنوار سکیں گے۔ اور پھر اس کتاب کی خدمت کے لیے چنے جانا، اللہ کے دین کے لیے چنے جانا، دنیا کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اگر ہمارے رب نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمیں امت محمدیہ کا حصہ بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے، تو ہم اس امت کا فرد ہونے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، مزید نعمتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہے ہیں، مزید احسانات کا جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے، ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ بدترین عذاب کیا تھا؟ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ کسی قوم کی تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ اس قوم کے مرد کم ہو جائیں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اہل فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ اس نجات دینے میں، یعنی ان سے، آل فرعون سے نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی، یعنی تم پر تمہارے رب کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ سوء العذاب سے اور کون سا عذاب مراد ہے؟ مشقت، غلامی کی طرف اشارہ ہے کہ جو آل فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور بہت مشقت کے کام لیتے تھے ان سے۔ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر میں سیٹل ڈاؤن ہوئے، اور وہاں کچھ عرصے کے بعد ان پر کیا آ گیا؟ زوال آ گیا، اور آل فرعون نے پھر ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد تو دن بدن بڑھتے جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آئے یہ ہم پر غالب آ جائیں، تو انہوں نے انہیں ایسے بدترین عذاب دینا شروع کر دیے، انہیں سخت مشقت میں مبتلا کر دیا، سخت مشقت والے کام لیتے ان سے، اور اسی طرح پھر ان کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے رب کا تم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ان سے نجات دے دی۔
تو جب بھی کوئی قوم یا کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو آخرت سے پہلے اللہ دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، دنیا میں بھی اسے تکلیف دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیوں اسے تکلیف آتی ہے دنیا میں؟ تاکہ وہ لوٹ آئے، تاکہ وہ جاگ جائے اور پلٹ جائے کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ تو آج بھی بحیثیت امت مسلمہ کے جو ہم پر آزمائشیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، تو یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتے ہیں کہ تم اس مقصد کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہارا مقصد تو بہت اعلیٰ تھا، جاگ جاؤ، تم تو چنے ہوئے ہو، تمہارا تو کام کچھ اور تھا، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو ہمیں کس کی طرف پلٹ جانا چاہیے؟ اپنے رویوں پر، اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں ہم سے اللہ کے حق میں کمی ہو رہی ہے، کہاں ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں ہم غلط ہیں۔ تو فوراً اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی اطاعت کی طرف انسان کو لوٹ جانا چاہیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب اللہ رب العزت نے فرعون کو ان پر غلبہ کیوں دیا؟ کیوں وہ ان کے ذریعے سے ان کو سخت آزمائش میں مبتلا کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جگانا چاہتے تھے کہ یہ جاگ جائیں اور اپنے مشن کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ مزید احسانات کا ذکر ہے کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، ان فرعونیوں کو جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، جنہوں نے تمہیں غلام بنایا ہوا تھا اور سخت مشقت والے تم سے کام لیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، اتنی تکلیفیں دیتے تھے تم کو، اتنی آزمائشیں دیتے تھے۔ اللہ نے تم پر کیا احسان کیا کہ تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دشمن کو ڈبو دیا۔ اللہ نے انہی دریاؤں میں ان کو ڈبو دیا جن پر ان کو فرعونیوں کو بڑا ناز تھا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ دنیا کے مال و دولت، دنیا کی شہرت، دنیا کی شان و شوکت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ ہمارے رب ہی کی دی ہوئی ہے، تو اس پر اترانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ بندہ مومن کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان سب نعمتوں کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیے؟ اپنے رب کو دینا چاہیے، کیونکہ وہ چیزیں جس کو انسان اپنا کمال سمجھتا ہے اور اس پر اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، بعض اوقات پھر وہی چیزیں اس کی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کر دیا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی بتائے آ کر کہ آپ کا دشمن غرق ہو گیا، برباد ہو گیا، اب آپ آزاد ہو، اب آپ سکون میں ہو، اور ایک یہ کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیں، اپنے دشمن کو تباہ ہوتا دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن کو ہلاک کیا، ڈبو دیا، تاکہ یہ مطمئن ہو جائیں کہ اب یہ پوری طرح سے آزاد ہیں۔ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سمندر کو پھاڑ دیا۔ آگے کیا تھا؟ سمندر تھا، پیچھے کون تھا؟ فرعونیوں کا لشکر تھا، فرعون تھا، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، چاروں طرف سے تباہی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس اندھیرے میں بھی اللہ رب العزت نے راستہ بنا دیا، کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے رب سے امید لگاتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ تو جو اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے، اپنے رب
پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی بند دروازوں میں پھر اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کی امید کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے رب سے ہونی چاہیے۔ جب چاروں طرف سے دروازے بند نظر آئے نا، تو مومن کو اپنے رب پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ اس کے اس کو اپنے چاروں طرف راستے بند بھی نظر آئیں تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اوپر والا راستہ ہمیشہ اس کے لیے کھلا رہے گا، کیونکہ اوپر سے کیا آتی ہے؟ اس کے رب کی رحمت برستی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے ان کو اس ذلت والی زندگی سے آزادی دی، اس مشقت سے آزادی دی، اس عذاب سے آزادی دی، ان دشمنوں سے آزادی دی جو ان کو اتنی مشقت والے کام ان سے لیتے تھے، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ اس رب کے آگے جھک جاتے، اس کے شکر گزار بن جاتے، اس کے اطاعت گزار بن جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی رب کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ شریک بنا لیا۔ کس کو؟ بچھڑے کو۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جزیرہ نمائے سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کہاں بلایا؟ کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو انسان کتنا ناشکرا ہے اپنے رب کا، دینے والا کوئی اور، تکلیفوں آزمائشوں سے نکالنے والا کوئی اور انسان اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنا الہ بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں پھر تم نے اس کے بعد، یعنی ان سب کے بعد کہ تمہارے رب نے تم پر اتنے احسانات کیے تمہارے نافرمانیوں کے باوجود، اور پھر تم اس کی طرف جھکنے کے بعد کی بجائے تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تم کیا بن گئے؟ بہت ظالم بن گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کا احسان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب کے باوجود بھی ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو یہی ہے ہمارے رب کی چاہت ہم سے، ہمارے رب کی محبت، کہ بندہ جتنے بھی گناہ کر لیتا ہے نا، اور جیسے ہی اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ شرک کر کے ہی کیوں نہ لوٹا ہو اپنے رب کی طرف معافی مانگنے کے لیے، اب اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ معافی کب تک ملتی ہے؟ جب تک انسان کی زندگی ہے، جب انسان اپنی زندگی میں اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے اور اس سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ معاف کس کو کرتا ہے؟ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو غلطی کرنے کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اللہ سے دعا کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو اسی طرح فوراً سے اپنے رب کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ شکر کا ذکر کیوں؟ کیونکہ اگر تمہیں توبہ کی توفیق بھی مل جائے تو اس پر بھی کیا کرو؟ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے دنیا میں ہی اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا کر دی، کیونکہ یہ توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی۔
سب غلطیاں کرتے ہیں، سب کوتاہیاں کرتے ہیں، سب نافرمانیاں کرتے ہیں، ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن ہر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ توبہ کی توفیق اسی انسان کو ملتی ہے جس نے اپنے دل میں اپنے رب کو بسایا ہو، جس کو اپنے رب سے محبت ہو۔ اللہ بھی ایسے انسان ہی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جس کا اپنے رب سے کنیکشن ہو، جس کا اپنے رب سے کوئی تعلق ہو، کوئی رابطہ ہو۔ تو جب توبہ کی توفیق مل جائے تو اس پر پھر دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے۔ تو کتاب کیا ہے؟ دراصل ہدایت کا ذریعہ۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہماری کتاب موجود ہے۔ وہ کون سی کتاب؟ قرآن۔ کیا ہم اس کو ہدایت کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے؟ جب کوئی فوت ہو جائے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ہمارے ہاں برکت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کے سر سے گزارنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہوں، جو یہ بات سمجھتے ہوں کہ یہ کتاب کس لیے ہے؟ یہ کتاب میری ہدایت کے لیے ہے، اس سے مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے، اس کتاب سے مجھے اپنی زندگی کے لیے گائیڈ لائن لینی ہے، اس کتاب سے مجھے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی لینی ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنمائی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے کیا کیا؟ اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ وہ اپنی ہی جان کے لیے آگ کا عذاب تیار کروا رہا ہوتا ہے، جہنم کا بچھونا تیار کروا رہا ہوتا ہے۔ اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ تم نے غلطی کر لی، تم نے اپنی غلطی کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اب کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف لوٹ جاؤ، اس کی طرف رجوع کرو، اس کو مناؤ، اب اس کو راضی کرو، اس سے توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اب کچھ غلطیاں تو اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، یعنی توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں۔ لیکن کچھ غلطیوں کے لیے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ جن کے لیے کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اب یہاں کیا کہا گیا؟ توبہ کرو اور کیا کرو؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو قتل کرو۔ اس کی دو تفسیریں بتائی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کر دیا گیا اور جو اس سے محفوظ رہے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چنانچہ انہوں نے قتل کیا، اور مقتولین کی تعداد 70,000 بتائی جاتی ہے۔ تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، اپنے رب سے سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کیسی توبہ اللہ کے ہاں تو قبول ہوتی ہے؟ کس کو اللہ معاف کرتا ہے؟ کس کے لیے اللہ هو التواب الرحیم ہے؟ کس کے لیے بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے؟ اس انسان کے لیے جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو، جو سچ میں غلطی کرنے کے بعد نادم ہو، شرمندہ ہو اس پر،
और फिर इस नदामत और इस शर्मिंदगी के साथ वो अपने रब की तरफ पलटे और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करे। ऐसे नहीं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गुनाह भी करता जाए और साज़ ज़बान से कहता जाए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, गलती करने के बाद वाकई उसके दिल में तड़प पैदा हो, वाकई उसको दिल से एहसास हो कि उसने गलती की है, उससे गलती होगी, उसने अपने रब को नाराज़ कर दिया, उसका रब उससे नाराज़ हो गया, और ये नदामत लेके वो अल्लाह के हजूर हाजिर हो और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, सच्चे दिल से तौबा करे और दोबारा ना करने का इरादा करे, दोबारा ना करने का अज़म करे। ऐसे शख्स की तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। और अल्लाह ताला कैसे माफ़ करते हैं कि उसके नामा अमाल से उस गुनाह को मिटा देते हैं, गोया कि उसने वो गुनाह किया ही ना हो। तो हमें क्या करना है, अपने रब के साथ जुड़ जाना है, अपने रब का अतात गुज़ार बनना है। वो रब जो हम पर इतनी रहमतें करता है, इतनी इनायतें करता है, उसके बावजूद हमसे जब गलती होती है और हम उसकी तरफ पलटते हैं, वो फिर भी हमें माफ़ कर देता है। तो हम उसको छोड़कर किसी और के चाहने वाले बन जाएं, किसी और को राज़ी करने वाले बन जाएं, किसी और को खुश करने वाले बन जाएं? नहीं, हमें किसको खुश करना है, हमने अपने रब को खुश करना है, अपने रब को राज़ी करने वाले बनना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.